کہتا ہے تجھے شرم نہیں آئی؟ غوث العظم کے مرید کی بیٹی ہے وہ. تو کہتا ہے مجھے کیا معلوم. سردار کو جلال آیا اور کہتا ہے کہ اس کی گردن جدا کر دو تن سے. تو اس جن کی گردن تن سے جدا کر دی گئی اور بیٹی جو جن کے ساتھ لائی گئی تھی اس مرید کو لوٹا دی. اور لوٹانے کے بعد مرید حیران. مرید پوچھتا ہے کیا تم غوث اعظم کو جانتے ہیں؟ سردار کہتا ہے جانتے نہیں مانتے بھی ہے. جانتے نہیں مانتے بھی ہے. اور ہمارے جنات جتنے بھی ہیں غوث العظم کا نام سن کر کے تھر 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 کانپنے لگتے ہیں. جاؤ غوث العظم کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ جو آپ کے مرید کے بیٹی کو اٹھا لے گیا تھا ہم نے اسے موت کی سزا دے دی. غوث اعظم کے مرید کا جب یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. اس لیے وہ کلام کہتے ہیں نا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے میرے ہاتھ ہے تیری لاج غوث اعظم. فقط عقیدہ ہونا چاہیے, فقط محبت ہونا چاہیے, فقط ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چاہیے. تو یقیناً ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مریدین کی تمام بلاؤں کو دور فرماتا ہے. غوث اعظم کوئی معمولی نہیں ہے. غوث اعظم المدد. غوث اعظم کا یہ قول مشہور ہے, بہجت الاسرار کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے. غوث اعظم کہتے ہیں کوئی میرا مرید ہو یا میرا مرید نہ ہو, اگر وہ مصیبت کے وقت میرے نام سے پکارے یا غوث المدد تو یقیناً اللہ تعالیٰ میرے نام کی برکت سے اس کی مصیبت کو ٹال دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑے محدث شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. جانتے ہیں یہ کون ہے شاہ ولی اللہ دہلوی؟ یہ اسماعیل دہلوی ہے نا دیوبندی جماعت کا مین, اس کے دادا ہے دادا. شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب کسی شخص کو کوئی پریشانی پیش آئے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, 100 مرتبہ سوم کلمہ پڑھے اور 111 مرتبہ یا غوث المدد پڑھے. کیا 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ سوم کلمہ اور 111 مرتبہ یا غوث المدد پڑھے. انشاءاللہ تعالی پیران پیر کے صدقے اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا. سبحان اللہ. یہ پیران پیر, ان کی نیاز, ان کا ذکر یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روشن ضمیر بنایا کہ آپ ہر بات کو جانتے تھے روحانی طور پہ, لیکن پھر بھی خاموش رہا کرتے تھے. ہوتے ہیں اللہ والے ایسے. ہمارے پیر صاحب نے وہ کلام میں لکھا ہے لب پہ آنکھوں پہ پردہ لب پہ تالا ہے نا. اللہ والے سب جانتے ہیں لیکن آنکھوں پر پردہ اور لب پہ تالا ہے, اس لیے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اندر کی باتیں روحانی باتیں ظاہر کرے. اگر کوئی اللہ والا اپنی روحانیت ظاہر کرنے لگ جائے تو اس کی ولایت کم کم ہو جاتی ہے. اللہ والے صرف اشارے میں بات کرتے ہیں, سمجھدار کے لیے وہ اشارہ کافی ہوتا ہے. پیران پیر غوث العظم ایسی شخصیت ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی یہ نیت سے آئے کہ میں ان کا امتحان لوں گا یا میں دیکھوں گا یہ مجھے کون سا پھل دیتے ہیں, وہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے کہ پھیکا ہے, اگر میٹھا ہوگا تو میں ان کو مانوں گا, کھٹا ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے. یہ غوث العظم وہ عالم صاحب کے آنے سے پہلے سمجھ رہے ہیں روحانی طور پہ. غوث العظم نے منگوایا, خادم سے کہا سیب لے آؤ, خادم سیب لے آیا, غوث اعظم نے اپنے ہاتھ سے ایک عالم کو سیب دیا, الحمدللہ وہ میٹھا تھا. دوسرے عالم کو ایک سیب دیا, وہ کھٹا تھا. وہ سوال کرتے عالم صاحب اس کا میٹھا اور میرا کھٹا. کہتے ہیں کیا کہوں, جیسی نیت ویسی برکت. تم نے یہ سوچ کر آیا تھا کہ غوث اعظم مجھے اگر کوئی چیز دے دے وہ میٹھی ہو تو میں غوث العظم کو مانوں, اور تم نے یہ سوچ کر آیا تھا کوئی چیز ایسی دے جو کھٹی اور نمکین ہو تو میں غوث العظم کو مانوں. جیسی تم نے سوچا تھا بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یہ پیران پیر ہے اور ایسے روشن ضمیر ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی ہی نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک حضور کی شریعت پر مکمل عمل نہ کرے.
غوث اعظم کا یہ فرمان ہے، خالی صافہ پہن لیا، جبہ لگا لیا، کوٹ پہن لیا، داڑھی لگا لیا، پان کھا لیا، جھومنے لگ گئے تو وہ کوئی ولی نہیں ہوتا۔ ولی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے چلنے میں سنت مصطفیٰ نظر آئے، جس کے بولنے میں سنت مصطفیٰ نظر آئے، جس کے دیکھنے میں سنت مصطفیٰ نظر آئے، جس کے گفتگو میں مصطفیٰ کی سنت نظر آئے، جس کے سونے میں مصطفیٰ کی سنت نظر آئے، جس کی نماز میں حضور کی سنت نماز آئے، جس کے چہل پہل میں حضور کا طریقہ نظر آئے، جس کے اخلاق میں حضور کی شان نظر آئے، جس کے ہر عمل میں حضور کی سنت کی پیروی نظر آئے، سمجھ لینا وہ اللہ کا ولی ہے۔ ورنہ دکھاوے کے لیے یا کوئی کمی نہیں ہے، ایک مانگو تو 1000 آ جائیں گے آپ کے سامنے۔